السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات آفیشیل چینل میں آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، آج جو عمل میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں، یہ عمل باطنی آنکھ کو کھولنے کا عمل ہے۔ باطنی آنکھ کو روحانی آنکھ اور تیسری آنکھ بھی کہا جاتا ہے۔ جو میں عمل آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں، یہ نہایت ہی آسان عمل ہے۔ 5 دن کا یہ عمل ہے۔ کسی قسم کی اس میں پرہیز یا چلے کی ضرورت نہیں ہے، بس جگہ اور وقت ایک ہونا چاہیے۔ عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو باطنی آنکھ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 آنکھیں دی ہیں جس سے وہ ایک محدود حد تک دیکھ سکتا ہے۔ دونوں آنکھوں کی ایک حد ہوتی ہے جس حد تک وہ انسان دیکھ سکتا ہے، لیکن باطنی آنکھ کے ذریعے انسان لامحدود نظارے کر سکتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی جگہ کسی کا بھی حال اپنے گھر بیٹھے معلوم کر سکتا ہے۔ جس چیز کو دیکھنا چاہے وہ بیٹھے بیٹھے اس چیز کو تصور کر کے دیکھ سکتا ہے۔ باطنی آنکھ ایک طرح کی روحانی آنکھ ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اس سے آپ تمام مخلوقات کو دیکھ سکتے ہیں، چاہے وہ جن ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، پری ہو، دیو ہو، کچھ بھی ہو۔ اپنے ارد گرد جب آپ کی باطنی آنکھ کھل جائے گی تو آپ اپنے ارد گرد ان تمام چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس آنکھ کے ذریعے آپ گھر بیٹھے کسی کا بھی حال معلوم کر سکتے ہیں۔ زمین میں دفنایا ہوا خزانہ تک آپ اس آنکھ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ اس طاقت کو حاصل کرنے کے کئی طریقے ہیں، جس میں سے 2 طریقے یہ ہیں کہ ایک تو آپ اس کو روحانی طریقے سے حاصل کریں، اور دوسرا طریقہ اس کو عملیات کے ذریعے بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ روحانی طریقے سے جو آپ اس کو حاصل کریں گے تو یہ زندگی بھر تا حیات آپ کو فائدہ پہنچائے گی، اور عملیات کے ذریعے اگر آپ اسے حاصل کریں گے تو عملیات کے ذریعے اس کو حاصل کرنے کے بعد کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ آپ ان شرائط کو پورا کریں گے تو یہ آپ کے کام آتی رہے گی، اور اگر آپ ان شرائط کو پورا نہیں کریں گے تو یہ کسی بھی وقت یہ طاقت آپ سے چھن سکتی ہے۔ دوستوں، کوئی بھی بڑی طاقت حاصل کرنے کے لیے تھوڑی محنت تو کرنی پڑتی ہے۔ عمل میں آپ کو جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اس میں آپ کو ایک سفید کلر کے نرم و ملائم کپڑے کی ضرورت پڑے گی، تھوڑی سی روئی ہونی چاہیے آپ کے پاس، اور کالی مرچ کے تھوڑے سے دانے۔ عمل آپ نے 9 چندی ہفتے کو شروع کرنا ہے۔ وقت ہو رات کے 12 بجے۔ آپ اس کو خالی کمرے میں کر سکتے ہیں، بشرط اس کمرے میں کسی بھی قسم کی روشنی نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی لائٹ کی، نہ بلب کی، اور نہ ہی چاند کی روشنی ہونی چاہیے۔ بالکل اندھیرا ہونا چاہیے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے آنکھوں کے گرد کپڑا باندھ لیجئے کہ آپ کو کچھ دکھائی نہ دے۔ کپڑے کے اندر آپ روئی رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی آنکھیں ٹھیک طرح سے بند ہو جائیں۔ اس کے بعد کالی مرچ کے دانوں کو روئی میں لپیٹ کے آپ نے اپنے کانوں میں ڈالنا ہے تاکہ باہر کی کوئی بھی آواز آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ اس کے بعد آپ نے قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ جانا ہے، اور پھر آپ نے اپنا عمل 12 بجے کے بعد شروع کرنا ہے۔ عمل نہایت ہی آسان ہے، اس میں کسی
حصار کی ضرورت نہیں، نہ ہی کسی پرہیز کی، اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں عمل کی طرف۔ 5 دن کا یہ عمل ہے۔ پہلے آپ نے قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جانا ہے، اس کے بعد وضو وغیرہ آپ کا ہونا چاہیے، اور اس عمل میں 5 وقت کی نماز کا خاص خیال رکھیں۔ باقی پرہیز یا کسی حصار کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے دن آپ نے 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے شروع میں، اس کے بعد آپ نے 309 مرتبہ یا باطن اور 99 مرتبہ یا نور پڑھنا ہے۔ اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے آپ نے۔ دوسرے دن آپ نے 203 مرتبہ یا باطن اور 99 مرتبہ یا نور پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ اول اور آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اسی طرح تیسرے دن آپ نے 103 مرتبہ یا باطن اور 99 بار یا نور پڑھنا ہے۔ چوتھے دن 52 مرتبہ یا باطن اور 99 مرتبہ یا نور پڑھنا ہے، اور پانچویں مطلب آخری دن آپ نے 99 بار یا باطن اور 99 مرتبہ یا نور پڑھنا ہے۔ پانچوں دن اول و آخر 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ پانچویں دن عمل کے دوران آپ کو بجلی کے جھٹکے محسوس ہوں گے، لیکن اس میں آپ کو گھبرانا نہیں ہے، عمل کو خراب نہیں کرنا، عمل جاری رکھنا ہے اور اپنے عمل کی تعداد کو پورا کرنا ہے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے طرح طرح کی روشنیاں جلنا بجھنا شروع ہو جائیں گی۔ الگ الگ رنگ کی روشنیاں آپ کی آنکھوں کے سامنے جلیں گی بجھیں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی باطنی آنکھ کھل رہی ہے۔ اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ نے اپنے عمل کو جاری رکھنا ہے۔ دوستوں، اس عمل سے آپ کو اتنی بڑی طاقت حاصل ہو جائے گی کہ اس کو حاصل کرنے کے بعد آپ گھر بیٹھے دنیا کے کسی بھی کونے کو دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا کی ہر شخص کے بارے میں آپ ایک اپنے گھر میں بیٹھ کے پتہ کر سکتے ہیں اس کا حال احوال۔ اور باطنی آنکھ کھولنا اتنا ہی ضروری ہے جیسے زندگی کے لیے سانس لینا ہوا بہت ضروری ہے، اسی طرح ایک عامل کے لیے باطنی آنکھ کا کھلنا بہت ضروری اور لازمی ہے۔ بنا باطنی آنکھ کھولے آپ اپنے عمل میں کامیابی نہیں لے سکتے۔ باطنی آنکھ اگر آپ کی کھلی ہو تو آپ کا ہر عمل کامیاب ہوگا، آپ کو ہر مخلوق دکھے گی، چاہے وہ جن ہو، ہمزاد ہو، کچھ بھی ہو۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو عمل پسند آئے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ اس عمل کو آزمائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ عمل نہایت ہی آسان ہے، 5 دن کا عمل ہے، اس میں کسی قسم کے حصار یا پرہیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے، نہ اس میں کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ عمل سے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو وہ آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ دوستوں، ہر عمل کو کرنے کے بعد اس سے جو چیز بھی آپ کو حاصل ہو اس کا جائز استعمال کریں، کیونکہ ناجائز استعمال کرنے سے وہ طاقت ضائع ہو جاتی ہے، آپ سے چھن جاتی ہے۔ اسی طرح آپ نے اس کو بھی احتیاط سے استعمال کرنا ہے، جائز مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ عمل کی کامیابی کے بعد آپ نے ہر روز اسی وقت یا باطن 99 مرتبہ اور یا نور 99 مرتبہ پڑھنا ہے، تاکہ عمل آپ کا قائم رہے، یہ طاقت آپ کے پاس قائم رہے، آپ سے چھنے نہ۔ روز آپ نے 99 مرتبہ یا باطن اور 99 مرتبہ یا نور پڑھنا ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج کا ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ آپ کو اگر کوئی بھی پریشانی ہو، کسی بھی پریشانی سے متعلق آپ چاہتے ہو میں آپ کو ویڈیو بنا کے دوں،
تو آپ مجھے کمنٹ پہ وہ بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد آپ کے مسئلے کے متعلق میں کوئی ویڈیو بناؤں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔